حال ہی میں ایک مکتبہ فکر کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ حضور نے مدینے میں بیعت بحیثیت حکمران کے لی ہے، نہ کہ امیر جماعت کی حیثیت سے۔ ہم نے تو مدینے کی کسی بیعت سے تو استشہاد کیا ہی نہیں، مدینے کی بیعت سے تو ہم نے استشہاد کیا ہی نہیں، ہم تو بیعت عقبہ اولیٰ بیعت عقبہ ثانیہ سے استشہاد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر سن، وہ تو مکے میں ہوئی ہے۔ اب جن لوگوں کی ضد بن گئی، وہ کہتے ہیں وہ حکومت شروع ہونے والی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، وہ کب شروع ہونے والی تھی اور کب نہیں تھی یہ تو اب ان کے علم میں ہوگا کہ عالم الغیب جو ہے وہ اس وقت سے تھے موجود، لیکن یہ کہ بہرحال یہ معاملہ ہوا ہے، اور بیعت کیوں لی اور اس سے پہلے کیوں نہیں لی وضاحت سے میں بیان کر چکا ہوں۔ جب تک صرف مکے تک ہی جماعت محدود تھی، نہ کسی سے اسلام کی بیعت لی، اسلام کی بیعت لی جو مکے سے باہر سے لوگ کوئی آئے ہیں، انہوں نے اگر اسلام کا اعلان کیا تو اسلام کی بیعت بھی لی ہے ان سے، مکے والوں سے کبھی نہیں لی۔ کیا ضرورت؟ فارمیلٹی جو ہے بیکار کی فارمیلٹی، وہ کہے کے لیے؟ جہاں کوئی ریئل نیسیسٹی نہیں ہے اس کو ایک خام خواہ جو ہے ایک رسم کے طور پر کرنا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ مدینے والے آئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے مکے والوں کے لیے زنا بھی حلال تھا اور سب کچھ حلال تھا؟ وہ جو لیا ہے کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، جو پہلی مرتبہ 12 حضرات آئے تھے ان سے جو بیعت لی گئی ہے، اور جس کو کہ میں نے قرار دیا ہے کہ وہ بیعت ارشاد کے لیے دلیل ہے ہمارے ہاں، اس کے الفاظ بین ہی وہی تھے جو بعد میں قرآن میں سورہ ممتحنہ میں بیعت النساء کے آئے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بہتان ترازی نہیں کریں گے، اور کوئی خاص طور پر کوئی سیکس سکینڈلز نہیں اٹھائیں گے، اور معروف کا جس کا بھی آپ حکم دیں گے ہم مانیں گے۔ وہاں معروف کا لفظ آیا ہے، ابھی مطلقاً اطاعت کی بات بھی نہیں آئی۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یہ الفاظ آج بھی ہیں، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے اس کی یہ بیعت ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مکے میں ہوئی ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے کوئی راستہ نکالنا ہے، چور دروازہ نکالنا ہے، اپنی کم ہمتی کے لیے جسٹیفیکیشن لینی ہے، وہ لیں گے جہاں سے لیں۔ آپ ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، زیادہ متفکر نہ ہوا کریں، آپ اپنی بات کو سمجھیے۔ اگر تو آپ لوگوں کو کچھ ہو اور کچھ حضرات کا اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی پروگرام ایسا رکھا جائے کہ میری وہ تقریر جو ہے اس بیعت کے موضوع پر انگریزی میں، اگر آپ کب امکان ہو تو ایسا کر لیا جائے کہ 22 کی شام کو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اور آج شام اگر ہم اعلان بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آڈینس میں سے بھی کچھ لوگ آ جائیں، کہ میری تقریر کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حرف آخر، میرے انداز میں وہ حرف آخر ہے، دی امپورٹنس، دی نیچر اینڈ دی بیسس آف آرگنائزیشن ان اسلام ود اسپیشل ریفرنس ٹو دی انسٹیٹیوشن آف بیعہ۔ میرے علم کی حد تک جو بھی محدود علم میرا ہے، اور میرے فہم کی حد تک وہ بھی محدود ہے، بہرحال وہ ان دونوں کے اعتبار سے حرف آخر ہے۔ تو کوشش کریں گے کل شام کے لیے اس کا سیشن رکھ لیں گے مغرب کے بعد۔